إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. سورة النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم فقال له اكتب قال يا رب ما أكتب قال اكتب القدر إلى آخر الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني۔ ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، پاکیزگی، جاہ و جلال و کمال اس اللہ جل شانہ کے لیے لائق و مناسب ہے جس نے سارے جہان کو پیدا کیا اور اپنی مخلوقات کی تمام ضروریات کا انتظام فرمایا، جو ہمیشہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا، جو فیصلہ کرتا ہے اپنی حکمت، اپنی مشیت کے تحت وہ درست کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قانون اور دستور کو پوری امانت اور دیانت تک کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا کام کیا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے کا موضوع ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ کچھ بھی ہو قبول و منظور ہونا چاہیے۔ عقیدے کی چیزیں ہیں، قدر کی چیزیں ہیں، باریک مسئلہ ہے، غور سے سننے کی ضرورت ہے، تو ساری باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی اور اس سے ہمیں کچھ درس اور سبق ملے گا۔ مسلمانوں، ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر کسی کا ایمان درست نہیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ایمان کے ایک بڑے حصے میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر ایمان لائیں۔ اللہ نے ہمارے لیے جو کچھ متعین کیا، جو کچھ ہمارے لیے ٹھہرایا، جو کچھ ہمارے لیے فیصلہ کیا، اس کو پورے شرح صدر کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، راضی برضا ہو کر کے ہم اس کو تسلیم کریں۔ کسی قسم کا کوئی بحث نہیں، کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں، ایمان، اسلام اور احسان ان سب کا معنی سمجھاتے ہیں۔ ان میں سے تقدیر کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان ایمان لائے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تم ایمان لاؤ تمہاری تقدیر میں جو شر ہے، جو برائی ہے اس پر بھی، اور تمہاری تقدیر میں جو خیر ہے اس پر بھی۔ یہ مسلم کی روایت ہے، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس تقدیر کے بارے میں کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقدیر کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو، تمام کی تمام چیز کو، تمام مخلوقات کو ہم نے ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد کیوں بنایا، کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورت کیوں بنایا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گورا کیوں بنایا، فلانے کو کالا کیوں بنایا، اس کو کالا کیوں بنایا، ہمیں گورا کیوں بنایا، کسی کو امیر کیوں بنایا، کسی کو غریب کیوں بنایا، کسی کو سعودی عرب میں مکہ مدینے کے قریب پیدا کیا، کسی کو اس سے دور پیدا کیا، کسی کو فلاں خاندان میں پیدا کیا، اس کے ماں باپ کو دوسرا بنایا، ہمارے ماں باپ کو تو فلاں ہونا چاہیے۔ اس قسم کا سوال کرنا بالکل درست نہیں ہے، یہ تقدیر کے خلاف ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر بنا دی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا،
صحیح ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ عز وجل، بے شک سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی، خلق القلم، وہ قلم ہے۔ قلم کو سب سے پہلے اپنے مخلوق میں آسمان، سورج، چاند، ستارے، مرد، عورت، چرند پرند، جانور، یہ سب میں تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ فقال له اکتب، قلم سے کہا لکھو۔ ہمارا قلم نہیں بول سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے بلوانا چاہے وہ کون نہیں بولے گا؟ اگر ہم جا کر کے آگ کے سامنے کہیں کہ تو ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہوگی؟ نہیں، لیکن ابراہیم کے لیے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جانور آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ میرے مالک نے میرے پیٹھ پر بہت زیادہ ڈال دی۔ نبی نے مالک کو منع کیا، کیا ہم سے جانور گفتگو کر سکتا؟ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے کلام کرے، کلام کروائے۔ تو یہ قلم تو گفتگو نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اس کے اندر گفتگو کی طاقت دے دی۔ تو کہا لکھو، قلم سمجھ بھی گیا کہ رب کہہ رہا ہے کہ لکھنے کے لیے۔ تو قلم نے کہا قال یا رب بما اکتب، کیا لکھوں اے میرے رب، کیا لکھوں؟ کہا اکتب القدر، تم تقدیر کو لکھ دو، جو کچھ ہمیں اندازہ ٹھہرانا ہے سب لکھ دو، ساری چیزیں لکھ دو۔ نبی فرماتے ہیں قال فجر القلم فی تلک الساعۃ، قلم اسی وقت چل پڑا، لکھنا شروع کر دیا۔ بما کان وبما کائن وبما هو کائن الی الابد، ہمیشہ ہمیش تک جتنی چیزیں ہونی تھی سب کچھ لکھ دیا قلم نے۔ تو یہ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہم چلتے چلتے کسی راستے پر ٹھوکر لگے تو یہ جان لو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا۔ کب؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جب قلم کو کہا لکھنے کے لیے، تبھی قلم نے لکھ دیا فلاں شخص شجاعت گنج کی فلاں گلی میں اس کو فلاں پتھر سے ٹھوکر لگے گی، اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر، یہ بھی سب لکھ گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، ان کا ایک شاگرد اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے سامنے، ٹھوڑی پر ہو ٹیک لگائے، اپنے ہاتھ سے ٹھوڑی پر ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ شخص جو تو ٹھوڑی پر ٹیک لگائے اپنے ہاتھ سے بیٹھا ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ یہ بھی اسی وقت جب اللہ نے لکھوایا تھا قلم سے، تبھی لکھ دیا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں کے درس میں اتنے بج کے اتنے منٹ پر تو ایسے ٹھوڑی لگا کے بیٹھے گا اور تیرا استاد تجھ کو یہ بات بھی بتائے گا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں متعین کر دی تھی اور اسی کے حساب سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ مجھے پتا نہیں تھا، میں سفر میں تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ شجاعت گنج میں ہمیں خطبہ دینا ہے، لیکن لکھا تھا کھڑے ہو کر کے میں تقدیر پر بات کر رہا ہوں۔ تو یہ سب ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تو جب یہ چیز آپ نے سمجھ لیا کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہمارے سلف اپنے آل و اولاد کو سمجھاتے تھے، تو ان چیزوں کی مثال دیتے ہوئے تقدیر کو جب سمجھاتے تھے تو کہا یہ ساری چیزوں پر مکمل ایمان لانا، ذرے ذرے کے بارے میں ایمان لانا کہ یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، ورنہ اگر تم بلا تقدیر پر مکمل ایمان رکھے بغیر اگر مر گئے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسلاف اپنے آل و اولاد کو یہ تربیت دیتے تھے، اللہ والے اپنے آل و اولاد کو سمجھاتے تھے کہ تقدیر میں ذرہ برابر لوچ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کچھ بھی کمزوری نہیں آنی چاہیے، ورنہ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو تقدیر پر جب ہم ایمان لائیں تو اس کے بارے میں علماء نے 4 باتیں لکھی ہیں۔ کہا سب سے پہلے یہ اللہ کے بارے میں ایمان لانا کہ اللہ کے پاس علم ازلی ہے،
پہلے کا، اب کا، بعد کا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے بارے میں اس کے پاس علم ہے، اور جو کچھ اس نے لکھا ہے بالکل علم کے ساتھ لکھا ہے، سب کچھ پتا تھا اسے کہ یہ سب ہونا ہے، اور اسی حساب سے اس نے لکھوایا ہے۔ علم ازلی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماننا کہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، علیم ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کو خبر ہے، علم ازلی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی مشیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کوئی چیز نہیں چاہتا ہے وہ چیز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کو ماننا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر کہ یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، بنے تنہا وہ تمام چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تمام چیز کو وہی بنانے والا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ بات ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے اس پر مکمل ایمان لایا جائے، وہ فیصلہ کیسے بھی ہو اس پر چو چرا نہیں کرنا ہے۔ یہ چار چیزیں علماء موٹے طور پر لکھتے ہیں کہ جب تقدیر کی بات آئے تو یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے۔ تو مسلمانوں، تقدیر پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحابی کیوں نہیں بنایا، کوئی صحابی یہ نہ کہے کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر کیوں نہیں بنایا، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں عہدہ منصب ہم کو کیوں نہیں دیا، کاش کی فلاں شخص کو وہ جو عہدہ منصب ملا ہے وہ مجھے مل جائے، کاش کی میں صحابی ہوتا، کاش کی میں پیغمبر ہوتا۔ یہ سب باتیں کہنا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اے مسلمانوں، اس چیز کی تمنا نہ کرو جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ اللہ نے کسی کو علم دیا، کسی کو دولت دیا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو ناٹا بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو منصب پہ بٹھایا، تو کسی کو قاضی جج بنایا، کسی کو حکومتیں دی، کسی کو صحابی بنایا، کسی کو تابعی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسے بنایا، ہم کسی کے بارے میں تمنا نہ کریں، کسی کے بارے میں ایسی خواہش پیدا نہ کریں کہ وہ چیز ہمیں مل جاتی، کاش کی مل جاتی، اتنی دولت ہے فلاں کے پاس، وہ چیز ہمیں مل جاتی۔ کوئی آدمی اولاد سے محروم ہے، یہ تمنا کرے کہ جیسے اس کے کامیاب 4 بیٹے ہیں، کاش کی یہی 4 بیٹے ہم کو مل جاتے۔ اس طرح سے اللہ نے روکا ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ویسے صحیح بخاری بہت مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ نے بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ایک ادب المفرد، وہ کتاب اسلامی آداب زندگی، اسلامی طور طریقے، یہ ساری چیزیں انہوں نے حدیث کی روشنی میں اکٹھا کی ہیں۔ حدیث کی روشنی میں اسلامی طرز زندگی، اسلامی آداب، طور طریقے اس کتاب کے اندر نقل کی ہے۔ اس میں ایک صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو انہی باتوں سے تعلق ہے، اور بہت دلچسپ واقعہ ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا زمانہ نہیں ہے، وہ گزرے، ایک جگہ سے گئے، راوی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے شخص نے کہنا شروع کر دیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگوں دیکھو ان کو، کتنی مبارک آنکھیں ہیں ان کی کہ جن آنکھوں سے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، بہت پیاری آنکھیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو کے سننے لگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ کتنے اچھے آدمی ہیں، کتنے بہتر آدمی ہیں کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہے، نبی کے زمانے کو پایا ہے، اس زمانے میں یہ سانسیں لیتے تھے، نبی کی حرکات کو دیکھتے تھے، وہ چلتے پھرتے تھے، وہ ان کی زندگیوں کو دیکھتے تھے۔ اے لوگوں، کتنے اچھے یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری بات کہتے ہیں کاش کی ہماری بھی یہ دونوں آنکھیں
तमन्ना कर रहे हैं, काश कि हमारी ये दोनों आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार की होती, काश कि मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पाया होता। अल्लाह अकबर। कोई बुरी बात थी, कोई अच्छी, कोई गलत बात थी, नबी के बारे में ख्वाहिश कर रहे हैं, कोई गलत बात थी, लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात सुन के गज़बनाक हो गए, नाराज हो गए। बात तो अच्छी थी, सहाबी नाराज हो गए। ये कौन सहाबी थे? ये सहाबा में मुहद्दिस कहलाते थे, हदीस के जबरदस्त जानकार थे। ये नाराज हो गए। रावी कहते हैं मैं भी ताज्जुब में पड़ गया कि मा क़ाला इल्ला खैरन, इस शख्स ने अच्छी ही बात कही, कोई गलत बात तो कही नहीं, ये नाराज क्यों हो गए? अच्छी बात कही है इन्होंने। उसके बाद अब समझाते हैं, सहाबी का इल्म देखो मुसलमानों। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताबई कहते हैं आमकुहा इल्मन, सहाबा दीन के सबसे बड़े जानकार थे, दीन के बारे में सबसे ज्यादा गहरा इल्म इनके पास था, इनके अंदर सबसे ज्यादा फुकाहत थी। आज देखो कि सहाबा के पास कैसा इल्म होता था। उन्होंने कहा वो शख्स सुनो, तुमने जो ख्वाहिश जाहिर की है और हमने जो गुस्से का इजहार किया है उसकी ये वजह है। मुसलमानों अपनी जिंदगियों को इन वाकयात से बदल लो। वो कहते हैं कि तुमने जो कहा है कि ये दोनों आंखें काश की नबी को देखती, सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को तुमसे गायब रखा है, तुमसे पोशीदा रखा है, तुमको उस जिंदगी में नहीं पैदा किया, ऐसी चीज की तमन्ना क्यों करते हो? सुनो, ये चीज तुमसे बहुत दूर है, पैदा करना होता तो पहले अल्लाह तबारक व तआला तुमको पैदा कर देता। एक बात कहते हैं। दूसरे नंबर पर बात कहते हैं, सुनो, जो तुमने ये बात और तमन्ना की है, आरजू की है, कोई जरूरी नहीं था कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाए होते, नबी को देखे होते, तो ये जरूरी नहीं था कि तुम जरूर ईमान लाए होते, तुम जरूर नबी पर ईमान लाए होते, ये जरूरी नहीं था, क्योंकि नबी का दीदार करने वाले, नबी पर ईमान लाने वाले एक बड़ा तबका ऐसा था जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क़ब्बहुमुल्लाहु अला वुजूहिहिम फिन्नार, कि सहाबी कहते हैं अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुंह के बल जहन्नम में डाल देगा जो नबी का दीदार भी किए, नबी को के जमाने को भी पाया, लेकिन अल्लाह उनको जहन्नम में डाल देगा। क्यों? दीदार तो किया, जमाना तो पाया, लेकिन ईमान नहीं लाए। तो जो तुम तमन्ना करते हो देखने की और जमाने की बात करते हो, जरूरी नहीं कि तुम ईमान ही लाए होते। अबू जहल मर गया, इस उम्मत का फिरौन। अबू लहब, उसके बारे में अल्लाह ने कहा हलाक बर्बाद हो, तब्बत यदा अबी लहब, उसकी बीवी उम्मे जमील जो नबी को बहुत सारी तकलीफें देती। ऐसे ही कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का एक बड़ी तादाद है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जहन्नम की बात कही है उनके लिए। तो समझाया, तो कहा जो कुछ तुम्हारे पास है वो बहुत बड़ी दौलत है, गरचे तुम ताबई हो, बहुत बड़ी दौलत है, तुम ईमान लाए, गरचे नबी को नहीं देखा, नबी के जमाने को नहीं पाया, बहुत बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, तुम ईमान लाए, नबी की तालीमात को तुम तस्दीक करते हो और तुम अपनी जन्नत को बना रहे हो। ये कम बड़ी नेमत नहीं, ये बहुत बड़ी नेमत है। जन्नत में जाने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। समझा रहे हैं, सहाबी को समझा रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर मुसलमानों बात करते हैं, कहते हैं लोगों, कोई जरूरी नहीं था कि तुम ईमान लाए होते तो उसी पर तुम इस्तिकामत भी अख्तियार किए होते। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ईमान लाए, तकलीफें आई, इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गए, इस्लाम से निकल गए दुनियावी फायदे के लिए, या बहुत सारे लोग बज़ाहिर ईमान का इजहार करते थे, अंदरूनी तौर पर वो काफिर थे, मुनाफिक थे। तो कोई जरूरी नहीं था कि ईमान लाने के बाद तुम उस पर कायम रहते, उसी पर तुम्हारी मौत होती, ये भी जरूरी नहीं था। तो बहुत सारे लोग तकलीफ ना बर्दाश्त कर सके और वो क्या किए, वो इस्लाम से निकल गए, उनका ठिकाना जहन्नम बना। और कहा कि जिस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे वो बड़ा मशक्क़त भरा जमाना था,
बहुत चैलेंज थे, हो सकता था वो चैलेंज का तुम मुकाबला ना कर पाते। सुनो, एक दो वाक़े के साथ वो जमाना कहता था मुसलमानों, शिर्क व बिदात और जहालत कैसी आम थी कि वही सहाबा बयान करते जो ईमान लाए, कहा सबसे बड़ी नेकी हमारे नजदीक ये थी कि बुतों की इबादत की जाए। बुतों से बहुत गहरा ताल्लुक था काफिरों का उस जमाने में, जिस जमाने में नबी आए। कैसा ताल्लुक था? सहाबी कहते हैं कि हम लोग अपने पास पत्थर की शक्ल में माबूद लेके चलते थे। बड़ा दिलचस्प वाकया सहाबी बयान करते हैं कि एक खूबसूरत पत्थर था हमारे एक साथी के पास। सफर हजर में कहीं भी हो, घर में हो, बाहर हो, मुसाफिर हो, उसको लेके लोग चलते थे। कहा एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सफर जब उस जमाने में होता था लोग रुक रुक के करते थे, ठहर ठहर के आराम कर करके चलते थे। कहा एक जगह हम लोग पड़ाव डाले, वहां पर वो माबूद, वो पत्थर गुम हो गया। अब जिसके पास पत्थर था वो गुम हो गया। अब वो तलाश में, इस पहाड़ी में जा रहे, उस कोने में जा रहे, तलाश में, माबूद को तलाश में, अपने रब को तलाश रहे हैं। उसके बाद ऐलान कर रहा है वो शख्स, या अय्युहल कौम कद गाब रब्बुकुम, ऐ लोगों तुम्हारा माबूद गायब हो गया है, फंतमिसूहु, तुम उसको ढूंढो, अपने रब को ढूंढो, गायब हो गया है। लोग तलाश रहे, नहीं मिला। बड़ी मुश्किल के बाद एक पत्थर मिला। अब उसके बाद फिर नारा लग रहा है, जिसने पाया, कहा या अय्युहल कौम, ऐ लोगों कद वजदना रब्बकुम, हमने तुम्हारे रब को पा लिया है, और मिस्ल रब्बिकुम, या उसी जैसा रब पा लिया है। अल्लाहु अकबर। पत्थर हकीकत में वो खूबसूरत पत्थर नहीं मिला, उसकी जगह पर दूसरा पत्थर मिला या उसी जैसा मिला। तो कहा कि ऐ लोगों, अपने रब को हमने पा लिया है, ढूंढ के तलाश कर लिया है, या उसी जैसा पाया। बताओ, ये रब को ढूंढते थे, इनका रब गायब हो जाता था, लेकिन फिर भी अक्लें नहीं खुलती थी। आज भी मुसलमानों की यही हालत है ना, जा रहा है, सजदा कर रहा है, कब्र में सजदा कर रहा है, मांग रहा है, और उनके अंदर कोई हरकत नहीं है। ताज्जुब की बात है मुसलमानों के कि एक आदमी इस दुनिया से चला गया है, कब्र के अंदर दफन है, कहते हैं सब कुछ सुनता है, सारी दुखड़ी को हल करता है। जरा अकल तो लगाओ कि एक आदमी जिंदा है, दो आदमी हैं, दोनों इसी दुनिया में मौजूद हैं। एक अगर सो रहा हो, एक बेदार हो, एक जाग रहा हो। सोने वाले को जागने वाले के बारे में पता नहीं है, और जागने वाले को सोने वाले के बारे में पता नहीं है। वो क्या ख्वाब देख रहा है, क्या सोच रहा है, कि एक दूसरे को पता नहीं है। दोनों एक बेड के अंदर हैं, दोनों एक कमरे में हैं, दोनों पास में मौजूद हैं, दोनों इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, दोनों के एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, दोनों जिंदा हैं। लेकिन एक आदमी जब दुनिया से चला जाता है, कब्र के अंदर होता है, अब उसके पास लोग जा करके अपनी तकलीफ बयान करते हैं, कहते सब कुछ सुनने लगता है। अकल जरा लगाओ। तो ये तो उस जमाने की बात हो गई कि वो अपने रब को ढूंढते थे, अपने रब को तलाशते थे, उनका रब गायब हो जाता था। तो बहरहाल इसी तरह वो जमाना ऐसा था मुसलमानों, लोग खजूर का रब बनाते थे। खजूर के गुठलियों को निकाल करके गोला बनाते पत्थर की शक्ल में, और उसको लेके साथ में चलते थे, अपने माबूद के सामने सजदा करते थे। भूख लगती थी, फिर उसी को खा लेते थे। साहबा बयान कर रहे हैं, फिर हम लोग उसी को खा लेते थे, माबूद को खा लेते थे। बताओ, फिर भी माबूद से लगे पड़े थे, झूठे माबूदों से उनका ताल्लुक था। तो वो कहते हैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद, लोगों इस जहालत में सहाबा आए, इस जहालत के बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बनाए गए। बला भरा बहुत बड़ा चैलेंज था सहाबा के लिए, लेकिन सारी कठिनाइयों से वो गुजरे, मुकाबला किया। अल्लाह ताला बेहतर जानता था कि हाँ ये लोग इस काबिल हैं कि नबी का साथ दे सके, तो अल्लाह ताला ने उनको सहाबा बनाया। हो सकता है तुमको उस जमाने में पैदा करता तो तुम भाग खड़े होते, कुफ्र में चले जाते, तुम्हारी मौत हो जाती, और आज जो तुम ईमान की दौलत से माला माल हो, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसी पर कायम रहो, नेक अमल करो, तुमको जन्नत मिलेगी। तो इस वाक़े से क्या पता चला मुसलमानों कि अल्लाह जिस हालत में रखा है आप खुश रहो,
راضی رہو, ایمان کی دولت ملی ہے, اسلام کی دولت ملی ہے, رب کی نعمتیں ملی ہے, اسی دائرے میں رہ کر کے رب کی بندگی کرتے ہوئے چلے جاؤ, آپ کو جنت ملے گی انشاءاللہ. اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو نبی جس کو آج تمنا کر رہے دیکھنے کی, کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں دیدار ہوگا. وہ ابو جہل تو 63 برس دیکھا نبی کو, ابو لہب نے زیادہ سے زیادہ 63 برس مثال کے طور پر, پہلے مر گئے یہ لوگ, لیکن زیادہ سے زیادہ مان لو 63 برس ان لوگوں نے دیکھا, 50 برس دیکھا ان لوگوں نے. لیکن انشاءاللہ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہیں گے, اسی پر موت ہوگی, تو ہم نبی کے ساتھ ہوں گے. بلکہ ایک نبی نہیں, سارے نبیوں کے ساتھ ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, نبی کا دیدار کریں گے, نبی ہم سے سلام کریں گے, صحابہ ہم سے سلام کریں گے, اللہ کے لیے جنہوں نے گردنیں قربان کی شہداء, یہ لوگ بھی ہم سے سلام کریں گے, ہم ان سے سلام کریں گے. الا قیلا سلاما سلاما, اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہاں کوئی بات نہیں ہوگی سوائے سلام و کلام کے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, کہ جو بھی آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جن پر ہم نے انعام کیا ہے, وہ جیسے نبی, جیسے شہداء, جیسے ابو بکر صدیق جیسے لوگ, اور اسی طرح اللہ والے. اللہ فرماتا ہے یہ بہترین ساتھی ہیں. تو مسلمانوں کہنے کی بات یہ ہے, جس پوزیشن میں, جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے, کسی کو اولاد نہیں دی تب بھی خوش رہے, کسی کو بہت زیادہ چاہت کے مطابق رزق نہیں ملا تب بھی خوش رہے. فیصلہ جو کچھ ہو قبول و منظور ہونا چاہیے, اس پر آپ ناراضگی کا اظہار نہ کریں. لیکن آج مسلمان اللہ کے فیصلے سے واللہ راضی نہیں ہے. اگر راضی ہوتا تو یہ نہیں تصور کرتا کہ اس کی ایک بلڈنگ بن گئی ہے, ہمارا بھی بننا چاہیے. اس کے گھر میں کار آ گئی ہے, ہمارے گھر میں بھی کار آنی چاہیے. اس کو نوکری لگ گئی ہے, چاہے جیسے ہماری بھی نوکری لگنی چاہیے. اور اس کا ذاتی مکان بن گیا ہے, ہمارا بھی ذاتی مکان ہونا چاہیے. اس کو عہدہ منصب مل رہا ہے, ہمیں بھی عہدہ منصب ملنا چاہیے. یہ جو تمنا مسلمانوں اللہ روک رہا ہے کہ اللہ نے دوسروں کو فضیلت دی ہے, کسی کو کچھ درجہ دیا ہے, کسی کو کچھ نعمت دی ہے, کسی کو کچھ چھینا ہے, کسی کو کچھ دیا ہے, سب کو اللہ نے برابر نہیں رکھا ہے. تو جس حالت پر ہیں آپ جائز طریقے پر محنت کریں. نبی فرماتے ہیں احرص علی ما ينفعک, جو چیز تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے حلال طریقے سے محنت کرو. لیکن ایک دوسرے کی نعمت دیکھ کر کے, ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دیکھ کر کے اس کے برابر ہونا یا اس کی نعمتیں چھیننا یا یہ تمنا کرنا وہ ساری نعمت میرے گھر آ جائے, یہ حرام ہے, یہ منع کیا گیا ہے. آپ دوڑ لگا رہے ہو دنیا کے لیے, دنیا کمانے کے لیے. آج یہی جو لوگ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں, یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں لڑائی ہوتی ہے. ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے, ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے آگے نکلنے کے لیے. کوئی کسی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک گھر ہے, لوگ ایک ہی سیڑھی سے 3 بھائی آتے جاتے ہیں, آپس میں دشمنی ہے, کترا کے اسی ایک سیڑھی سے دونوں نکل جاتے, سلام کلام نہیں کرتے. کیوں؟ کہ وہ بھائی آگے نکل کیوں گیا, میں پیچھے کیوں ہو گیا. یہ دشمنی ہے. یہ اللہ کی تقدیر پر یہ رضا مندی ہے, یہ تقدیر کا انکار ہے مسلمانوں. ارے دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ دوڑ لگانا ہے, آگے نکلنا ہے. کس چیز میں؟ اللہ فرماتا ہے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے لوگوں دوڑ لگاؤ, سبقت کرو, آگے نکلو. کس چیز کی طرف؟ رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. تو دوڑ کس میں لگانی ہے؟ بخشش کی طرف, جس سے ہمارے گناہ معاف ہو, نیکیوں کی طرف آگے بڑھو, جنت کی طلب میں آگے بڑھو, اس میں دوڑ لگاؤ, اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. دنیا کمانے کے لیے دوڑ لگانا یہ کافروں کا کام ہے, یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. انہی باتوں کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, اللہ نے جس حالت میں
जिस नेमत में रखा है अल्लाह ताला उस नेमत की कदर करने के साथ साथ ईमान और इस्लाम पर पूरी ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे, एक दूसरे की कदर करने वाला, एक दूसरे से इज्जत करने वाला बना दे। अल्लाह हम सब में जो आपस में नाचाती है, भाई भाई में जो झगड़े हैं, जो नफरतें हैं, अल्लाह ये शैतानी हरबे, ये शैतानी अमल हमारे घरों से, हमारे माशरे से निकाल दे। हम सबको भाई भाई बना दे, हम सबको आपस में मोहब्बत करने वाला, और इसी मोहब्बत के साथ अल्लाह ईमान, इस्लाम और नेकियों पर अल्लाह ताला हमारा खात्मा फरमा दे। अल्लाह हम सबको एक बना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम